جڑے پیچھا ترٹ کے بیٹھے ہو، میں انہاں دوستاں خوبصورت محبت رکھنے والے دوستاں کی خدمت کی گزارش کرے سا کہ میں گفتگو کرنی ہے اور میں کچھ مسئلے سمجھاونا ہے، کچھ گل عرض کرنی ہے۔ بڑی محبت، بڑا پیار، بڑی شفقت تساں تشریف لینا اگے آئے ہو۔ اللہ تعالیٰ تانوں سارا نو سلامت رکھے۔ آج یہ خوبصورت پروگرام سجایا گیا، اتھے سید احمد شاہ بخاری صاحب حاضر ہونا آئی، لیکن انہاں دی علالت دی وجہ نال، انہاں دی بیماری دی وجہ نال، انہاں دی تکلیف اور طبیعت دی ناسازی دی وجہ نال وہ نہ آ سکے۔ بندہ نچیز حاضر ہو گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر دعائے اللہ تعالیٰ سارے علماء دا سایہ سارے سرہ دے قائم و دائم فرماوے، انہاں کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ بالخصوص پیر اجمل رضا قادری صاحب، انہاں دا ایکسیڈنٹ ہویا پچھلے دیہاڑے، اللہ تعالیٰ انہاں کو بھی شفا عطا فرمائے۔ سعد حسین رضوی صاحب قبلہ امیر المجاہدین دے لخت جگر اور تحریک لبیک پاکستان دے سربراہ، انہاں دا بھی ایکسیڈنٹ ہویا، اللہ تعالیٰ انہاں کو بھی شفا عطا فرماوے۔ اور اللہ تعالیٰ حضرت سید احمد شاہ بخاری دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ انہاں کو بھی شفا عطا فرماوے۔ نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں، اللہ رب العزت نے، خالق کائنات نے سانو جڑا سونا نبی عطا فرمائے، اے پوری کائنات وچوں سب تو اعلیٰ بھی ہے، افضل بھی ہے، اولا بھی ہے، ساری انسانیت وچوں سب تو سونا بھی مصطفیٰ ہے تے سب تو من مونا بھی مصطفیٰ ہے۔ اللہ رب العزت نے کل کائنات دے اندر کل نباتات، جمادات، حیوانات، کل چرند پرند ساری کائنات وچوں جے کو اللہ عزت عطا فرمائیں، او کو حضرت انسان آدھے ہیں۔ حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ شانہ دیتی ہے، مقام دیتا ہے، مرتبہ دیتا ہے، شعور دیتا ہے، سمجھ بوجھ دیتی ہے، آنکھ دیتی ہے۔ اللہ رب العزت زبان عطا فرمائیے، زبان بھی اکے مخلوق نے نہیں ملی، اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو زبان بھی عطا فرمائی۔ نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں شعور اور عقل بھی عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں انسان کو شعور ملے تو چاہیے ہے کہ انسان اپنے شعور کو اچھا استعمال کرے، بے شعوری دے اندر زندگی نہ گزارے، شعور دے اندر زندگی گزارے، کیونکہ انسان اور جانوں کو ممتاز کرنا اس چیز وہ دی شعور ہے، وہ دی فکر ہے، وہ دی سوچ ہے۔ یعنی فکر، سوچ تے شعور چنگا ہے، وہ انسانیت وچ چنگا ہے، اور جنہا شعور، فکر تے سوچ کمزوراں والی ہے وہ انسان بھی کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات دے اندر 18,000 مخلوقات دے اندر اللہ فرمائے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان تے کو سونی صورت تے بڑھائے۔ نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں وقت انسانہ دے وچوں خالق کائنات نے مومن مسلمان دا درجہ بڑھا چھوڑا ہے۔ مومن مسلمان جڑا کلمہ پڑھ دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی اختیار کر دے، وہ ساری کائنات دے کافران لو افضل و اعلیٰ ہے۔ ہمیں انہاں کل دولت ہوئے، مال ہوئے، انہاں کل عہدے ہوئے، اللہ نے جن دی زبان تے کلمہ رسول اللہ دا جاری کی تے، رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے، کائنات اس دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ کائنات اس دا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اس دی زبان تے کلمہ رسول اللہ دا جاری ہوگی ہے۔ کلمہ ایک کوئی عام چیز نہیں، اللہ دی عزت دی قسم ہے، اللہ جنہوں پسند فرمائیں دے اسے دی زبان تے کلمہ جاری ہوں دے۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، بڑے بڑے کافر، انہاں معجزے ڈٹھے، انہاں سورج کو پلٹدا ڈٹھا، چاند کو ٹکڑے تھیندا ڈٹھا، انہاں پتھراں دے چوں پانی نکلدا ڈٹھا، انہاں نبی پاک علیہ السلام دی انگلیاں چوں پانی نکلدا ڈٹھا، لیکن کلمہ نصیب نہ ہو سکا۔ اللہ تھوکو میں کو 14 صدیاں بعد آئے ہیں، اور اللہ اتنے فاصلہ تے راون دے باوجود سانو محمد دا کلمہ بھی عطا کیتے، سانو دین مصطفیٰ بھی عطا کیتے، تے محمد دا نوکر بھی بنائے۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے اساں اپنے قسمت تے، اپنے مقدر تے، اپنے نصیب تے ناز کریندے ہیں کہ اساں مصطفیٰ کریم دے نعتہ پڑھتے ہیں، اساں آقا کریم دے تعریفہ کریندے ہیں، اساں محمد عربی دے غلام ہیں، اور کلمہ زبان تے سارے جاری ہوئے تو محمد رسول اللہ دا کلمہ جاری ہوئے۔ اور نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں وقت انسانہ دے وچوں مومن کو شان ملے، مومنہ دے وچوں ولیہ کو اللہ شان عطا فرمائے۔ ولی اللہ دے بڑیاں طاقتاں والے، بڑے مقام والے، بڑے مرتبہ والے، اللہ مومنہ دے وچوں چنے تو ولیہ کو چنے۔ اللہ انہاں دے بارے فرمائے دے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار اللہ دے ولی نہ انہاں کو خوف ہے نہ غمگین ہوندے۔ اللہ دے ولیاں دا ذکر قرآن
اللہ دے ولیاں دا ذکر محمد عربی دے فرمان سنو قرآن دے اندر ایک ولی دا ذکر ہے آصف برخی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام دا امتی ہے شان کیا ہے طاقت کیا ہے مقام کیا ہے اے نبی پاک دے غلاموں شان اے ہے حضرت سلیمان علیہ السلام فرمائے میں نو ملکہ بلقیس دا تخت چاہی دے تے تخت بھی منٹا سکنٹے چاہی دے وہ چنگی تے پہنچ گئی ہے میں کو دکھاونے کہ اللہ تعالیٰ دے نبی دی شان کیا ہے تے اللہ دے ولی دی شان کیا ہے یہ شان ہے خدمتگاروں کا سردار کا عالم کیا ہوگا چاہیں تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی یہ شان ہے خدمتگاروں کا سردار کا عالم اپنے امتی کو آکے تو گھننا تخت وہ آکے ان آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرف وہ آدھے کہ میں یہ تخت گھننا سان تے تھوڑی پلک جھپکن دوئی پہلے یہ تخت کرے گھننا سان ہاں پلک جھپکن دوئی پہلے ہاں پلک نہ جھپکی ہو سی بلکہ تھوڑی پلک وہ ہن بزرگ اور انہوں دی عمر رسیدان اور انہوں دی پلک جھپکن دے اور حضرت سلیمان علیہ السلام دی پلک جھپکن دے کافی فرق آندہ آئی بزرگ اور ایک جوان دی پلک جھپکن بھی تھوڑا جہاں فرق ہوندہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمائے میں اپنی اکھ دی گل نہ کرینا بلکہ تھواری اکھ دی گل کرینا کہ تُساں اپنی پلک جھپکاؤ پلک جھپکن تو پہلے 1600 میل دے فاصلے تو تخت نہ گھینا ماں اپنا امتی نہ کھائے 1600 میل دے فاصلے تو تخت آگئیے یہ پتہ چلا نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں یہ اللہ دے ولی دی شان ہے اور اللہ دے ولی کو اللہ تعالیٰ مقام عطا فرمائے رتبے عطا فرمائے اور خالق کائنات دے مصطفیٰ کریم دے غلاموں میں پوچھنا چاہنا اگر سلیمان علیہ السلام دے امتی ولی دا شان اے ہے توات محمد مصطفیٰ دے امتی ولی غوث اعظم دا کیا مقام ہو سی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری شان اولیاء زندہ باد نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں جی آج کرامات دے منکرن اصلو قرآن دا انکار کرنا چاہنن اصلو دین دا انکار کرنا چاہنن وگرنا کرامات دا تعلق ذات خدا دے نالے کیونکہ قدرت دا تعلق بھی ذات خدا نالے معجزے دا تعلق بھی ذات خدا نالے کرامت دا تعلق بھی ذات خدا نالے قدرت نالوی رب دی شان ظاہر تھی دیئے معجزے نالوی رب دی شان ظاہر تھی دیئے تے کرامت نالوی رب دی شان ظاہر تھی دیئے تے اس واسطے انسانت وچوں مومنہ کو مومنہ وچوں ولیاں کو شان عطا فرمائے بت ولیاں دے وچوں خالق کے کائنات نے مالک کے کائنات نے صحابہ کو شان عطا فرمائے ساری زندگی ایک ولی عبادت کرتا رہے تے ایک صحابی ایک کا لمحہ ایک نظر مصطفیٰ کریم کو ایمان نہ دیکھے اللہ دی عزت دی قسم ہے ولی دی ساری زندگی سجدہ والی ایک پاسے مصطفیٰ کریم دا ایمان نال دیدار کرنا ایک پاسے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک نبی پاک دے غلاموں بات اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو شان دیتے مقام دیتے مرتبہ دیتے بس صحابہ دے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو شان دیتے رب فرمائے دے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ رب العزت نے نبی دی اہل بیت کو ہر پاکی ہر ناپاکی تو ہر پلیدگی تو ہر نجس چیز تو پاک فرما چھوڑے ویطہرکم تطہیرا اور ساری کائناتیاں پاکیاں اللہ نے مصطفیٰ دی آل کو عطا فرما چھوڑے سبحان اللہ سبحان اللہ اور حضور دی آل کو حضور دی نال دو نسبت ہیں ایک صحابی ہون دی نسبت بھی اخون مصطفیٰ ہون دی نسبت اور رب ذوالجلال نے پوری کائنات چون پوری انسانیت چون 1.25 لاکھ چونے کتنے 1.25 لاکھ کتنے وہ 1.25 لاکھ کون ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ نبی ہے نبی 1.25 لاکھ کون ہیں 1,24,000 کم و بیش پیغمبران اعظام یہ گلہ سمجھیاں کرو انہاں گلہ کو اسلام کو دین کو حاصل کیتا کرو ساری دنیا پیسہ ہی نہیں ہر شے پیسہ ہی نہیں مال ہی نہیں دولت نہیں اساں اپنی زندگی گالوں نہیں بلکہ سونے مصطفیٰ دی دہلیز دے گھن کے آؤں اساں اپنی زندگی نو فراموش نہ کروں بلکہ ایک زندگی ملی ہے 60-70 سالہ زندگی
کہ چھوڑی چی زندگی ہے تے اس زندگی کو خدا دے نام لا، سونے مصطفیٰ دے نام لا، نماز پڑھی کر، روزہ رکھا کر، نیک کام کیتے کر، اچھے اندر صحبت بیٹھا کر، کوئی مسئلے سمجھے کر، کوئی قرآن پڑھا کر، کوئی کلمے یاد کیتے کر، کوئی نماز یاد کیتی کر، کوئی نبی دے دین دے نال جڑ سو تا اللہ عزت عطا فرمائے سی، قبر بھی روشن ہو سی، حشر بھی روشن ہو سی، قیامت دن بھی روشن ہو سی۔ اور نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں جڑا اسلام واسطے اپنے آپ کو وقف کریں دے نا، اللہ رب العزت اندہ عمل ضائع نہیں فرمائندہ، اللہ تعالیٰ ایک نیکی سنبھال کے قیامت لڑے تے کو پہاڑا دی طرح عطا فرمائے سی۔ لیکن نوجوانوں آج ساری اکثر زندگی ٹک ٹاک کے گزرتی پئی ہے، آج اکثر ساری زندگی فلم فحاشی دے اندر گزرتی پئی ہے، اکثر زندگی ساری جناب ناچ گانے دے گزرتی پئی ہے۔ میں آدھا سمجھ نہیں آدھی کہ نبی پاک دے امت کو ہو کیا کیے، یہ امت تا او ہے کہ جنہ دین دی ترجمانی کرنی ہے، جنہ اسلام دی ترجمانی کرنی ہے، جنہ قرآن دی ترجمانی کرنی ہے، اور پوری دنیا تے محمد عربی دا دین دا پرچم لہراونا ہے۔ آج امت کو کیا ہو گیا؟ فحاشی اور یعنی دے سیلاب دے اندر بہ گئی ہے، عورتوں نے پردہ چھوڑ دیتا ہے، اور جناب شریعت دی چادر تطہیر نو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راکیہ ساجدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دی چادر تطہیر کو داغ لا کے، اور جناب والا انہاں دی سیرت کو، انہاں دی عادات کو، اطوار کو چھوڑ کے آج یہود و نصارہ اور ہنود اور ہندوواں اور جناب انگریزاں دے طرز تے چل گئے، اور اس وجہ نال آج مسلماناں دی بیٹی ٹک ٹاک دے اوتے آ کے نچدی بھی پئی ہے، ٹک ٹاک دے اوتے آ کے گانے بھی گاندی پئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دنیا کو اپنا کعبہ بنا کے دے، لیکن جنہاں دنیا کو کعبہ بنائے وہ مٹ بنن والے ہیں، جنہاں مصطفیٰ دے در نو تے خدا دے در نو کعبہ بنائے، اس تا اسے کو اللہ عطا فرمائے دے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد۔ کاش میں تمہیں سمجھا سکا، میں آکھنا کیا چاہنا، میرا درد دل کیا ہے، میرے ضمیر دے اندر جڑی گل موجود ہے وہ تیرے ضمیر وچ میں پاواں، تینوں دساں کہ تو ہی میں پیدا نہیں ہویا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرمائندے اسا جنات تے انساناں نو ہی میں نہیں بھیجا بلکہ اسا اس واسطے بھیجے کہ جن تے انسان میری عبادت کرے سن، اے لیعرفون، میں رب نو پہچان بھی کرے سن، میں رب دی سنان بھی کرے سن۔ یہ اسا دنیا تے آگے کی کرن لگے، کیا اسا نماز پوری پڑھ دیں؟ حضور دے غلاموں، حضور دے نال وفا کرو، ملتا ہے کیا کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ۔ اگر تینوں عزتاں ملین نا، تینوں پگڑیاں ملین، تینوں کوئی عزت ملیے، مقام ملے، سونے مصطفیٰ دے در تو ملے، کیونکہ اس کائنات اندر جنہوں عزت ملی ہے سونے محبوب دے در تو ملی ہے۔ تو میں تینوں عرض کرنا چاہنا، نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں، 1.25 لاکھ نبی، کتنے؟ 1,24,000 کو بیش پیغمبران عظام آئیں، ہر نبی آ کے رشد و ہدایت کا پیغام دیتے کہ اللہ تعالیٰ اربع مسلمان، اربع لوگاں دے وچوں، اربع انسانیت وچوں 1,24,000 چنے، اربع لوگاں دے وچوں 1,24,000 نبی چنے، اور نبی ساری انسانیت نالو افضل ہوندے، نبی ساری انسانیت نالو افضل ہوندے۔ بس اللہ رب العزت نے، خالق کائنات نے، انہاں 1,24,000 کم و بیش پیغمبران عظام دے وچوں اللہ 313 چنے، او 313 کون ہیں؟ او رسول ہیں، جنہاں کو کتاب بھی دیتی ہے، جنہاں کو طریقت بھی دیتی ہے، جنہاں کو نواں حکم بھی دیتے ہیں اور نوی شریعت دیتی ہے۔ انہاں نبیاں دے وچوں اللہ پاک چنے 313 نو، اور نبی اللہ نے 1,24,000 کم و بیش بنائے، انہاں دے وچوں اللہ 313 چنے، 313 دا رتبہ بلند ہے۔ انہاں 1.25 لاکھ دے وچوں 313 کو چنے، 313 کو اللہ شانہ لیتی ہیں، 313 رسول ہیں، اور 313 دے وچوں بھی بات رب کائنات نے، خالق کائنات نے، مالک کائنات نے 5 کو عظمت عطا کی دی ہیں، جنہاں کو العظم پیغمبر بنائے، ایک نوح نجی اللہ، بیا ابراہیم خلیل اللہ، بیا موسیٰ کلیم اللہ، بیا عیسیٰ روح اللہ، تے 5واں محمد حبیب اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ رب ذوالجلال نے، خالق کائنات نے، بات انہاں 5 دے وچوں
بات انہاں پنجاں دے وچوں ایک دا انتخاب کرنا ہے کہ کیڑا ہے جڑا ساری کائنات دا راہبر بھی ہوئے، جڑا ساری کائنات دا رہنما بھی ہوئے، ساری کائنات دے عزتاں دے تاج اسے کو پاوامڑن، وہ کون ہے؟ انہاں پنجاں دے وچوں اللہ نے جے کو چنے ساری انسانیت تو افضل بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، اولا بھی ہے، حسین بھی ہے تے جمیل بھی ہے، وہ محمد مصطفیٰ دی ذات کو چنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس واسطے پتہ چلا ہن سمجھ آئیے گل دی، اینو سمجھ آئیے، بولو سبحان اللہ۔ ساری انسانیت جو افضل کون ہے؟ حضور دی ذات۔ پڑھنا چاہتا ساتھ ریسو میرا اعلیٰ حضرت فرمائیں سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا بدلی رسولوں کے ہوتی رہی، کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، سب سے اولا رب کائنات نے، خالق کائنات نے سر آقا نو اس کائنات اندر سب تو اعلیٰ بنائے، سب تو سونا بنائے، سب تو حسین و جمیل بنائے۔ میرے علی شاہ صاحب کو پوچھو، آپ فرمائیں مکھ چندر بدر شاہ شان نہیں ہے، متھے چمک دی لاٹ نوران نہیں ہے، کالی زلف تے اکھ مستان نہیں ہے، مخمور اکھیں ہیں مدبریاں، سبحان اللہ ما اجمل کا ما آسن کا ما اکمل کا، کتھے میرے علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں، حضور اتنے سونے نا، کائنات اندر حضور جیا سونا کوئی نہیں۔ جبرائیل میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آکے عرض کر دے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آفا کہاں گر دیدام میرے بتاں برزیدام، بسیار خوباں دیدام ولیکن تو چیزیں دیگری، یا رسول اللہ میں ساری کائنات دا چکر لا کے آیا، ساری کائنات کو ڈھونڈ کے آیا، ساری کائنات دا چکر لا کے آیا، میں ڈھونڈن نال بھی ایسا کوئی نہیں لبھا جیو جیا اللہ نے تھانو بنائے، تو سا کائنات دے اندر سب تو سونے بھی وے، سب تو با جمال بھی وے، یا رسول اللہ بسیار خوباں دیدام ولیکن تو چیزیں دیگری، میں کائنات دے اندر ہر شے نو رٹھے لیکن تساں اور چیز ہی وے، او موسیٰ کلیم اللہ تساں حبیب اللہ، نبی پاک علیہ السلام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کیا فرمائیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے
کہ دعا نہیں، میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ جنہوں میری گل سمجھ آئیے او بولے، گونگا نو چھٹی ہے، محتاجہ نو چھٹی ہے، لیکن جنہوں سمجھ آئیے او بولے، کیونکہ ساڑا نعرہ نہیں، نعرہ آمنہ دے چند دے، مدینے والے دے، آمنہ دے لال دے، رب دے پیارے حبیب دے، ختم نبوت نعرہ ہے۔ اسا لے سو تساری جان چھٹ سی، کیونکہ قیامت والے دیاڑے جڑا نبی پاک دا دشمنو سی یا نبی پاک دی عزت پیرا نہیں سی، اس دیاڑے قیامت والے پتہ لگ سی کہ او جناب والا اللہ دی رحمت تو محروم ہو سی، لیکن جڑا اج دنیا دے اندر حضور دی عزت پیرا دے سی، ناموس رسالت تے پیرا دے سی، ختم نبوت تے پیرا دے سی، کل جنا میرے آقا دی عزت دیکھ سی، میرے آقا دا شان دے سی، رب کائنات حضور کو عزت عطا فرماونین، رب ذوالجلال دی عزت دی قسم قیامت والے دیاڑے او مسرور ہو سی جڑا اج حضور دی عزت تے پیرا دے سی۔ تاجدار ختم نبوت، ہاتھ چاہ کے بلند کر کے حضور دی عزت بھی بلندے، حضور دا شان بھی بلندے، مقام بھی بلندے۔ میں تھوڑا دسنا چاہنا حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے او مقام عطا فرمائے کہ حضرت مولا علی ہاں نے عصر دی نماز کوئی نہیں پڑھی، میرے آقا عصر دی نماز پڑھ کے حضرت مولا علی دی گودے ستے پین، حضور علیہ السلام آرام فرمائے پین، علی مولا کہیں سورج کو رے دے آسمان دے سورج کو، کہیں رسالت دے سورج کو رے دے تے نماز قضا ہون دا وقت قریب آگئے، مولا علی پاک دی ہانج ڈان دیئے، سرکار دے چہرے مبارک دے ہوتے، مولا علی پاک روندن تے حضور دی آنکھ مبارک کھل دیئے، میرے آقا نے فرمایا علی روندہ کیوں ہے؟ عرض کی دی یا رسول اللہ آج تک ایک نماز قضا آج ایک نماز دا سجدہ قضا ہو گئے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ روندہ اس وقت یہاں کہ نماز قضا ہو گئی ہے۔ میں مسلمانہ کو لو پوچھدا اذان آندیاں تکبیرہ ہوندیاں، لیکن مسجد کی طرف نکلن والے قدم بہت تھوڑے ہوندے نا، اگر کوئی تھیٹر لگا ہوئے، اگر کوئی کنجری نچدی پئی ہوئے، اگر نبی دی شریعت دیاں دھجیاں اڑدیاں پیاں ہوئے اتھا لوگ دوڑ دوڑ کے ویندن، لیکن دین مصطفیٰ دی طرف آمن والے لوگ کم ہیں، لیکن رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے آج تو دنیا دے اندر تے کو عزت ملین، شانہ ملین، مقام ملین، آج نماز دے نال محبت کر، مدینے والا بھی راضی ہو سی تے عرش دا رب بھی راضی۔ نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں، حضرت مولا کائنات مشکل کشا حیدر کرار علی المرتضی شیر خدا میرے آقا دی بارگاہ موجود ہیں، حضور فرمائیں علی روندہ کیوں ہیں؟ میں تو ساری کائنات کو ہسامن آیا، ساری کائنات کو عزتہ دیون آیا، ساری کائنات غم دور کرنے واسطے آیا، روندہ کیوں ہیں؟ عرض کی تھی آقا نماز قضا ہو گئی ہے، میرے آقا نے فرمایا علی منہ جانا تھی، قضا پڑھنا چاہتا ہے یا ادا پڑھنا چاہتا ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اگر قضا پڑھا تا لوگ اکسن حضور کو کوئی اختیار نہیں، اللہ کوئی شان نہیں دیتی، مقام نہیں دیتا، اس واسطے آقا جی میں چاہتا میں نو نماز ادا پڑھاؤ چاہ۔ میرے آقا نے اشارہ کیتے، حضرت اسما فرمائے دیا نا، میرے آقا دا اشارہ کران دی دے رہی، سورج واپس آئے عصر دے مقام تے، اسا پہاڑا دا بھی سایہ دکھے تے درختان دا بھی سایہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ واسدہ حضرت عبداللہ بن عتیق حضور دا غلام ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وانج میرے گستاخ نو قتل کر، حضور نے فرمایا تے آپ گئے اپنے ساتھیں دے نال قلعے تے پہنچے، اور اس موزی کو یا حضور کو تکلیف پہنچائی گئی،
آپ نے اس کو قتل کر دیتا ہے. واپس آندے پین سیڑھیاں تو گرن زمین تے آئے پنڈلی ٹوٹ گئی ہے تے سونے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ حضور دے صحابہ چاہ کے کھینا ہے نا حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ دی لت نو صحابہ بننا ہویا آئی تے حضور دی بارگاہ جس وقت پہنچن نا نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں صحابہ دا عقیدہ یہ ہے کہ ساریاں تمام حاجتاں پوریاں تھی سن تو سونے مصطفیٰ دے در تے چاہیے تو یہ کہ کہیں ڈاکٹر کو ونجے نہ کہیں حکیم کو ونجے نہ کہیں طبیب کو ونجے نہ کہیں سرجن کو ونجے نہ کہیں پٹی بر کو ونجے نہ لیکن حضور علیہ السلام دی بارگاہ چاہے کوئی صحابہ دا عقیدہ ہے کہ اللہ دے سونے محبوب نو اللہ تعالیٰ اختیار عطا فرمائے. صحابہ حضور دی بارگاہ گھن کے آئے حضور نے پٹی اتار کے اپنی لعاب دہن حضرت عبداللہ بن عتیق دی پنڈلی تے لائی تو وہ پنڈلی جوڑ گئی اور حضرت عبداللہ بن عتیق کھڑے ہو گئے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ دے میدان دے اندر انہوں نے آنکھ دے اتے تیر لگا کیونکہ جڑا تیر حضور دی طرف آندہ بھی آئی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آنکھ دے اتے جھلے اے او غلام ہن جنہاں حضور دے نال وفا کی دیئے حضور دے نال پیار کیتا ہے اپنی جان کو پیارا نہیں کیتا حضور دی عزت تے پہرا دیتا ہے. حضرت ابو قتادہ دی آنکھ دا ڈھیلا باہر آ گئی ہے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر وہ ڈھیلا چاہ کے لہو لہان ہو کے حضور دی بارگاہ چاہیے ہے کہ ڈاکٹر کو ونجن ہاں کہ حکیم کو ونجن ہاں کہ معالج کو ونجن ہاں لیکن وہ معالج جو حکیم کو نہیں گئے بلکہ سونے مصطفیٰ دی بارگاہ چاہیں تو کیونکہ صحابہ دا عقیدہ یہ ہے اللہ نے شفاواں دیونی تا مصطفیٰ دے ہتھے عطا فرماونی ہے. اس واسطے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ چاہے اور حضور علیہ السلام نے اپنی لعاب دہن حضرت ابو قتادہ دے آنے تے لائی اور آنا تے لا کے حضور دے آنکھ دا ڈھیلا اس جگہ تے پھیٹ کر دیتا. فرمایا اے ابو قتادہ دس تیری آنکھ کی میں ہے عرض کی یا رسول اللہ آنکھ دا کمال اے ہے ہون تا پتہ نہیں لگدا کیڑی آنکھ خراب ہو جائے. حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شانہ بھی دیتی ہیں مقام بھی دیتے ہیں مرتبے بھی دیتے ہیں. آؤ حضور دے غلاموں آج اساں تساں اگر حضور دے نال پیار چا کروں حضور دے نال محبت چا کروں اللہ دی عزت دی قسم ہے آج بھی مصطفیٰ کریم دی وفا جوش دے اندر ہے. آج اگر کوئی حضور نال وفا کرے کوئی ذات دا پتھر آئی نا حضور دے علیہ السلام دی ذات تے سلام بھی جیندہ ہی زمانہ بیست تو پہلے حضور فرمیندن میں تو پتھر کو بھی جاندہ میں وہ پتھر کو بھی جاننا حضور فرمائندن میں وہ درختوں کو جاننا جڑے میری ذات سلام بھی جندے ہن. ملتا ہے کیا کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ کرتے ہیں مالا مال ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ غازی علم الدین شہید اگر حضور نال پیار کیتے تو مصطفیٰ کریم نے صلہ عطا فرمائے کہ نہیں. میانی دے قبرستان اجوان کے دیکھ اتھا افسر بھی ستے بین اتھا جناب بیروکریٹس بھی ستے بین بڑے بڑے وکیلان دی بڑے بڑے ججاں دیاں اتھا قبرہ موجود ہیں بڑے بڑے بیڑگاں والیاں اور بڑے بڑے جناب کوٹھیاں والے دی قبرہ موجود ہیں اتھا افسر بھی ستے بین اتھا ایم پی اے بھی ستے بین انہاں دی یہ قبرہ ہیں لیکن کسے ایم پی اے کسے وزیر کسے مشیر کسے دنیا دار دی قبر تے لوگ پھول نہیں سٹیں دے جتنے درخانہ دے پتر دی قبر تے سٹیں دے. وجہ کیا ہے وجہ ہے کیوں مصطفیٰ دی عزت قربان کیتے اپنے آپ کو جنہا ہوں مصطفیٰ دے نا تے اپنے آپ کو قربان کیتے اللہ ساری دنیا کو اندہ غلام بڑا چھوڑے. آج حضور دے نال پیار کرو نا وجہ کیا ہے آج ایسا بے قدرے کیوں ہیں؟ بے قدرے اس واسطے ہیں کہ حضور دے در تو دور ہیں. حضرت غازی علم الدین شہید آپ جس وقت فوت ہوئے نا آپ کو پھانسی ہوئی اور اس تو بعد آپ دا جنازہ لاہور دے گھن کے آئے گئے. پتہ ہے غازی علم الدین دا جان دے ہو یہ اس خطری کو مارا آئی اور غازی علم الدین شہید دا خون آئی جس خون دے صدقے اللہ پاکستان عطا فرمائے. کیونکہ اس وقت مسلمانہ دا اے ذہن بن چکا آئی کہ اے انگریز کریں مسلمانہ دے خیر خواہ نہیں ہو سکتے اے ہندوان دے خیر خواہ ہن مسلمانہ دے خیر خواہ نہیں. اس وجہ نال حضور دی توہین بھی انہاں کی تھی اور حضور دے غلام کو بھی انہوں نے شہید کر دیتا پھانسی گھاٹ دوتے انہاں پھانسی دے دیتی. اس واسطے مسلمانہ دا اس شعور بیدار ہویا کہ سارا ایک ملک ہونا چاہیے ہے جہدے اندر خدا دا قرآن ہوئے یا محمد دا فرمان ہوئے. نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں لیکن غازی علم الدین شہید کو جس وقت شہید کر دیتا گیا اور غازی دا جنازہ لاہور گھن کے آئے نا تے لاہور دیاں گلیاں دے وچ جس وقت جنازہ ویندہ پی آئی اس جنازے دے ہوتے اتنے لاہوریاں پھل سٹے کہ جناب چارپائی لوگ گئی چھتاں تو پھل سٹے. وجہ کیا آئی وجہ یہ ہے کہ ایک غلام مصطفیٰ ویندہ بھی آئی
یہ حضور دا عاشق ویندا پیا ہی ہیں جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا آقا تو نے خرید کر انمول کر دیا اے آج تو آیا نہ کیوں آیا نہیں درتے بد نصیبہ ہزاراں رنگاں وچ رنگے دے محمد علامہ اقبال کلندر لاہوری پیر سید جماعت علی شاہ دا ہاتھ پکڑ کے فرمایا شاہ جی اساں گل نہیں کردے رہے دے کھانا دا پتر بازی لے گیا نبی پاک دے غلاموں حضرت غازی علم الدین شہید دا جنازہ جس وقت چوا گیا تو اس وقت بانس بن کے چار پائی دے نال کلومیٹراں دے فاصلے تے لوگاں کندھا دیتا جنازے نو اور جس وقت جنازہ تیار ہویا پیر سید جماعت علی شاہ جنازہ پڑھایا پیر سید جماعت علی شاہ غازی علم الدین شہید دا جنازہ پڑھایا اور جنازہ پڑھان واسطے جس وقت اگے ودے صفحہ بند گئیاں تے غازی علم الدین شہید دا جنازہ تیار ہے پیر سید جماعت علی شاہ اتھائیں کھڑوتن اور صفحہ پڑھویندے کھڑن بے ہوشی نال غش کھا کے زمین تے ڈھے گئے بعد اچ لوگاں تلیاں ملین ہاتھ ملن اور جناب پانی سٹے اور شاہ جی ہویا کیا ہے آج ہندو دیکھ کے کھل دے حسن کہ جناب مسلمانہ دا سردار مسلمانہ دا سید اے بے ہوش تھی گئے اے بزدل پہ گئے تساں بے ہوش کیوں تھے وجہ کیا ہے تے حضرت پیر سید جماعت علی شاہ فرمائے وجہ اے ہے کہ گل وچ ہو رہے گل اے ہے کہ جڑا میں جنازے پڑھاں واسطے اگے ودھاں تے میں کیا منظر ڈٹھے میں قرآن پڑھائے وہ منظر نظر نہیں آیا میں حدیث پڑھائی منظر نظر نہیں آیا میں دین دی خدمت کی دی منظر نظر نہیں آیا لیکن غازی علم الدین شہید دا جنازہ پڑھاں واسطے جس وقت میں اگے کھڑا ہویا میں نو محمد مصطفیٰ دا دیدار بھی ہوئے تے علی المرتضیٰ دا دیدار بھی ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور خود آئے کھڑے جنازہ پڑھنے واسطے پہلی صف دے اندر میرے نبی پاک علیہ السلام آئے کھڑے ہیں حضور دے غلاموں اللہ نے حضور علیہ السلام دے اس غلام کو شان کری دیئے جن دی عزت تے پہرا دیتے جن دی عزت تے جھول گئے بات اس مصطفیٰ کریم علیہ السلام وفا کی دیئے کہ نہیں کی دی اور زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا غازی صاحب کو جس وقت دفن کرنا ویلا ہے علامہ اقبال کلندر لاہوری جن قوم کو بیدار کیتے وہاں کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو دسو جی جس وقت بندہ اپنے پتر دی شادی دے گنجریاں نہ چاہندے لہذا اس وقت مسلمان ہوندے اس وقت ان تعلق حضور دے دین نال ہوندے جس وقت مسلمان شراب پیندے کیا اس وقت ان تعلق حضور دے نال ہوندے جس وقت بندہ جھوٹ بول دے کیا اس وقت ان تعلق حضور دے نال ہوندے جس وقت بندہ ناجائز کاروبار کریندے کیا اس وقت حضور دے نال تعلق ہوندے جس وقت موبائلاں تے گند بندہ رہ دے دس اس وقت حضور دے نال تیرا تعلق ہوندے جس وقت کہندی دھی بہن دی عزت ہے جو ہاتھ پہنا ہے کیا اس وقت تیرا تعلق حضور دے نال ہوندے آج اگر حضور دے نال تعلق قائم کرنا ہے تو وقت ان ساری چیزوں کو چھوڑنا پوسی حضور دے در تے آنا پوسی اور حضور علیہ السلام دے نال وفا کرنی پوسی تاں تیرا تعلق حضور دے نال جڑ سی حضرت علامہ اقبال کلندر لاہوری رحمت اللہ علیہ آپ نے غازی علم الدین شہید نو قبر دے اندر اتارا اور اتار کے جس وقت آپ نے انہوں نے سدھا کیتا نا غازی علم الدین شہید نو ہاتھ جوڑ کے آدن غازی معاف کر دے سانو اساں تیرے واسطے مقدمہ لڑے لیکن تینوں بچا نہیں سکے تینوں بچا نہیں سکے جدہ حضور آمین نا تے سرکار دی بارگاہ سارا سلام ضرور دے میں تے غازی صاحب کو جڑے گل کی تھی نا علامہ اقبال دوڑ کے بھج کے باہر آئے اور قبر جو باہر آئے تو کمدہ ودا آئی اور جسم تے پسینہ آئی اور رنگ فق ہو چکا آئی نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں علامہ اقبال نیم بے ہوشی دی حالت چاہی علامہ اقبال کو کہیں پوچھا علامہ ہویا کیا ہے آپ نے فرمایا ہون نہ پوچھو بعد پوچھائے میں ہون ڈسن دی تاب نہ رکھ دا بعد لوگاں پوچھا علامہ جی ہویا کیا آئی آپ نے فرمایا جس وقت غازی صاحب نو میں قبر دے اندر دفن کیتے اور میں انہاں دا سینہ سیدھا کیتے میں انہاں دا چہرہ سیدھا کیتے میں انہاں کو گل کیتی ہے غازی ساری شکایت نہ لویں سرکار دی بارگاہ دے اندر ہنے سرکار آونے تے سارا سلام دیویں تے غازی اگوں اپنے منہ تو پردہ ہٹا کے کفن ہٹا کے اپنا آپ ظاہر کر کے غازی علم الدین شہید بولے بابا جی جلدی باہر ونجو تو سنبار ویسے تو سرکار آسے نا او سامنے سرکار انتظار پہ فرمائے دیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی زندہ باد سارے ہاتھ کھڑے کرو بھائی پورے ہاتھ کھڑے کرو سارے ہن حضور دی غلامی دے اندر سارے ہاتھ کھڑے
تو یہ ہاتھ ہمیشہ کھڑے رہنے چاہیے آقا دی عزت واسطے، آقا دی ناموس واسطے، آقا دی غلامی واسطے. لاؤ نعرہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. ہر بندہ ہاتھ جاوے کیونکہ سرکار دی بارگاہ اندر سمجھنا ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد زندہ باد.